جہاں کرونا سے بہت سے کاروبار متاثر ہیں، وہیں پر بیوٹی سیلون بھی ایک ایسا بزنس ہے جو کہ مشکلات کا شکار ہے۔ اگر ہم پاکستان میں بیوٹی سیلونز کی بات کریں تو اس سے بے تحاشا لوگ منسلک ہیں، اور خاص طور پر خواتین۔ بالکل، اور اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی اکانومی اور خواتین کو روزگار فراہم کرنے میں بیوٹی سیلون اپنی ایک حیثیت اور اہمیت رکھتے ہیں۔ اس ہیلتھ ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے یہ جو سیلونز ہیں، یہ کرونا کی وجہ سے کن مشکلات کا شکار ہیں، اور حکومت ان کی مشکلات کو کم کرنے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بیوٹیشنز کا جو معروف بیوٹیشنز ہیں، بیوٹی ایکسپرٹس ہیں، ان کا ایک پینل موجود ہے۔ سب سے پہلے ڈپل ایکس سے مسرت مصباح صاحبہ، پھر نبیلہ سے نبیلہ صاحبہ، اور ٹونی اینڈ گائے سے سعیدہ مانڈوی والا۔ آپ کو میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ سب سے پہلے ہم جاتے ہیں جی نبیلہ صاحبہ کی طرف۔ نبیلہ صاحبہ جی، اچھا مسرت صاحبہ اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسرت صاحبہ کی طرف ہم جاتے ہیں۔ مسرت صاحبہ، یہ جب سے کرونا آیا ہے تو جہاں دوسرے بزنس متاثر ہوئے ہیں، وہیں پر کرونا سے جو بیوٹی انڈسٹری ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے، تو بنیادی طور پر کیا کیا نقصان ہوا ہے، اور ان کو کوپ اپ کرنے کے لیے انڈسٹری کیا کر رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ سوال پھر سے پوچھیے پلیز۔ جی میں یہ پوچھ رہا ہوں مسرت صاحبہ کہ جب سے کرونا آیا ہے اس وقت سے یہ جو بیوٹی انڈسٹری ہے اسے بھی دھچکا پہنچا ہے، جیسے کہ پاکستان میں بہت ساری انڈسٹریز کو پہنچا، تو بیوٹی انڈسٹری کو کس کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور اس سے کوپ اپ کرنے کے لیے بیوٹی انڈسٹری کیا کر رہی ہے؟ دیکھو، بیوٹی انڈسٹری جو ہے نا ایک بہت بڑا ایک ایسا شعبہ ہے جس سے خواتین کا کاروبار اور خواتین کی جو زندگی ہے وہ منسلک ہے۔ ہمارے ڈیپلیکس کے اندر ہی 1500 امپلائیز ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر ان 1500 امپلائیز کو کام نہیں ملے گا تو ان کے گھر کیسے چلیں گے؟ بزنسز کو جب آپ رن کرنے کی اجازت دے رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ فیزز میں دیے ہیں گورنمنٹ نے کہ یہ امپورٹنٹ ہے، پھر یہ ہے، اور پھر تھرڈ فیز یا فورتھ فیز میں ہماری انڈسٹری آتی ہے۔ اب اس انڈسٹری کے لیے ہمیں کچھ ایس او پیز دی گئی، جیسے کہ 25 کے قریب ایس او پیز دی گئی ہیں۔ میں چیلنج کرتی ہوں حکومت کو کہ ہماری 165 ایس او پیز ہیں جو کہ ہم فالو کر رہے ہیں، کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ مطلب حیرت کی بات ہے کہ آپ چھوٹی مارکیٹوں کو اجازت دے رہے ہیں جہاں پہ ایس او پیز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جو ایس او پیز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، مطلب وہ تو کھل رہی ہیں، اور جہاں پہ اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، اس بات کا خیال کیا جا رہا ہے کہ تمام جو احتیاطی تدابیریں ہیں وہ جو ہیں وہ ان کو استعمال کیا جائے تاکہ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ جو ایس او پیز آپ لوگوں نے بنائے ہیں، یقیناً ظاہر ہے آپ لوگ تو اس کو فالو بھی کراتے ہیں، ہر چیز میں آپ لوگوں کا بڑا صفائی کا بھی خیال ہوتا ہے، اور جو ظاہر ہے بڑے بڑے سیلونز ہیں وہ تو یہ کام کرتے ہیں، چھوٹے بھی کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ آپ سے اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ کچھ موٹی موٹی اگر آپ باتیں ہمیں بتا سکیں کہ کون کون سی ایس او پیز ہیں جو آپ لوگ فالو کروا رہے ہیں، کیونکہ سیلونز میں تو جو انڈسٹری ظاہر ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں اور جو لوگ وہاں پر سروسز لینے جاتے ہیں ان کا بڑا کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے، تو وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ والی بات ہے وہ وہاں پر شاید ہم نہ دیکھ پائیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیزیں ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں جس سے گورنمنٹ کو بھی اس چیز کی کا اطمینان ہوگا کہ بھئی آپ لوگ خیال رکھیں گے، تو وہ بتا دیجئے پلیز۔ بیٹے یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اتنے کلوز کانٹیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہوں اور آپ ایس او پیز کو فالو نہ کریں۔ آپ کے ماسک لگے ہوتے ہیں، آپ کے باڈی گیئرز ہوتے ہیں، آپ نے گلوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ وہ سروس سے نہیں کر رہے ہیں جس سے آپ کا مثال کے طور پہ تھریڈنگ ہوتی ہے۔ وی ناٹ ڈوئنگ تھریڈنگ، کیونکہ تھریڈنگ سے جو تھوک ہوتا ہے یا دھاگا ہوتا ہے وہ لگتا ہے، وی آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ، اور کلائنٹس بھی اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں۔ جو لوگ آتے ہیں وہ بھی ان تمام چیزوں کو اس لیے مد نظر رکھتے ہیں کہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو سیف گارڈ کر رہے ہیں وہاں پہ دوسرے لوگوں کو بھی سیف گارڈ کر رہے ہیں۔ سو یہ جتنی ایس او پیز میرے خیال میں ہم اچھا سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں، 50% کم کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، وچ مینس کہ اگر کسی کے پاس 4 چیئرز ہیں تو وہ 2 چیئرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ابھی ایک آرٹیکل آیا تھا، ایکچولی میں آپ لوگوں کو وہ لنک بھیجوں گی CNN کا، کہ ہیئر ڈریسرز ہیں جو کہ اگر وہ کووڈ پازیٹیو بھی ہیں تو وہ اپنے پورے ایس او پیز کے ساتھ انہوں نے 140 کلائنٹس کو اٹینڈ کیا، اور ان میں سے کسی کو بھی کوئی شکر ہے کہ یا بیماری نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ احتیاطی تدبیریں ہیں جس کی آگاہی انفارچونیٹلی پچھلے 4 مہینے سے ہر ایک کو دی جا رہی ہے۔
हमारी पब्लिक जो है हम ज़रा नबीला साहिबा की तरफ भी जाना चाहेंगे। नबीला साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आप भी ये बताइए कि आप लोग किस तरह की हिफाजती जो इक़दामात हैं वो कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर अभी जिस तरह मुसरत साहिबा ने जिक्र किया, उन्होंने एक न्यूज़ का हवाला दिया कि वो जो अगर कोविड पॉजिटिव भी लोग हैं तो वो बिल्कुल अपनी हिफाजती तदाबीर करके ही काम कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने भी अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो स्टाफ जो काम करता है उनके टेस्ट वगैरह करवाए हैं? जी बिल्कुल, मैं इस तरफ SOPs की तरफ आऊंगी कि हमने मार्च 17 से हमारा लॉकडाउन हुआ है, और जब हम घर बैठे थे तो हमने सोचा कि ये जो मार्केट है या ये प्रोफेशन है, क्योंकि जैसे मुसर्रत बाजी ने कहा कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी से होता है, क्लोज कांटेक्ट से होता है, तो दिस कैन बी वेक्टर फॉर पासिंग ऑन द वायरस। तो हम इसको कैसे काम करेंगे? तो हमने अपने जो SOPs डिजाइन किए हैं, बल्कि मैंने वीडियो भी आपको भेजी है, कि जो बुकिंग के टाइम पर हम केयरफुली बुक करें कि क्लाइंट की हिस्ट्री लेकर, एंट्री के टाइम पर हम उनका टेम्परेचर लेते हैं, हम उनको जो टनल से गुजारते हैं जिसमें सब चीज़ डिसइंफेक्ट होती है, अंदर आने के बाद कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है, और जो क्लेanलीनेस है, स्टेरिलाइजिंग है, एंटी जो आप उसको सब पोंछ रहे हैं घड़ी-घड़ी, क्लाइंट के किसी भी सरफेसेस को हम घड़ी-घड़ी पोंछ रहे हैं। अच्छा। गेयर्स हैं जिसमें हमारे जो क्लीनिंग स्टाफ भी है और टेक्निकल स्टाफ भी है, मास्क हैं, और जिधर ग्लव्स काम कर सकते हैं उधर ग्लव्स, नहीं तो हम अपने हैंड सैनिटाइज करके उनके साथ हम काम कर रहे हैं। और जैसे मुसर्रत बाजी ने कहा कि जिस कमरे में 6 कुर्सियां होती थी अभी 3 हैं, जिस जगह पे हम 10 क्लाइंट बुक करते थे हम 4 बुक कर रहे हैं, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनमें हम ये नहीं प्रैक्टिस कर सकते तो उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हम अपनी सेफ्टी और अपनी क्लाइंट की सेफ्टी को देखें, और फिर हम वी आर considered a non-essential right now, लेकिन I think that's really sad because I think it's an essential service needed at some point. Maybe it's not like a साहब, मैं इसी पर आना भी जा रही थी कि वैसे तो ये समझा जा रहा है और अनफॉर्चुनेट बात है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को, लेकिन मैं आप लोगों से ये इसलिए पूछ रही हूँ कि आप लोग क्योंकि उस इंडस्ट्री के हैं और आप लोगों ने इतना अरसा गुजारा है, आप बहुत बेहतर तरीके से गवर्नमेंट को भी समझा सकते हैं और हमें और लोगों को भी समझा सकते हैं कि पूरी प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे सईदा साहिबा की तरफ भी जाने दीजिए। सईदा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को इग्नोर किया बेसिकली? क्योंकि हमने देखा उन्होंने ताजरों से मुख्तलिफ बातें की, बैठे वो मीटिंग्स हुई, हमने ये देखा कि ट्रांसपोर्टर्स ने उनको बड़े आराम से मना लिया कि सब कुछ खोल दें। अच्छा, फिर आप लोगों की तरफ से क्या चीज़ें हैं और किस किस्म के पैगामात हैं जो आप चाहेंगी कि आप गवर्नमेंट के कानों तक ये बात पहुंचाएं कि इस शोबे से को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि लाखों ख़वातीन इससे मुंसलिक हैं? देखिए, थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में हर प्रोफेशन और हर स्किल को नुकसान पहुंचा है ये कोविड से, और सारे गवर्नमेंट्स पूरे दुनिया में एक्नॉलेज किया हुआ है पूरे इंडस्ट्रीज, स्किल्स, प्रोफेशनल्स को, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि हेयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री जो है इसको स्किल और स्पेशलाइज स्किल की तरह लेके सोचते नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप समझते हैं कि पूरे दुनिया में तकरीबन औरतें ये इंडस्ट्री में है और ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस वुमेन ये चलाते हैं और दूसरे खवातीन को, दूसरे फीमेल्स को एम्प्लॉय करते हैं। I think sadly, and this is the first time I have ever felt like this, कि ये जो women owned businesses को इनको priority नहीं देते गवर्नमेंट। दूसरी बात ये है कि जब मैं सोचती हूँ कि ये जो prolonged closure है सैलॉन्स की, ये तो massive unemployment spike आ जाएगी और ये economic burden भी हर household के लिए होगा। और मुझे जो कहना है कि देखिए, हम कंट्रीब्यूशन भी तो देते हैं ना गवर्नमेंट की तरफ, हम SRB, हम फेडरल रेवेन्यू बोर्ड को भी टैक्सेस देते हैं, हमारी वो मंथली हमारे स्टाफ के भी टैक्सेस कटते हैं। तो आई थिंक सच बिजनेसेस
need to be addressed. اور ہماری جیسے ان لوگ دونوں نے بتایا, مسرت اور نبیلہ نے, and they're both very established and very old businesses in Pakistan. ہماری برانڈ تو انٹرنیشنل برانڈ ہے, تو we have to follow even more rigid guidelines جو انٹرنیشنلی فالو ہوتی ہے, اور یہ ہمارے پاس آئی ہے اور ہم سب بیٹھ کے لوکلائز کر کے یہ SOPs بنایا ہے سب کے لیے. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ, جب آپ کسی کو ایک سکل دیتے, اپنا ورتھ ان کو دیتے, ان کو ایک ریسپیکٹیبلٹی فیکٹر آ جاتی ہے, چاہے آپ جو بھی کریں. تو سعیدہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اب جب آپ لوگ SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے آپریٹ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کا کام ہو رہا ہے SOPs کے ساتھ ہو رہا ہے, تو اب گورنمنٹ کو کرنا کیا چاہیے؟ آپ لوگ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے کہ کس قسم کی سپورٹ مہیا کرے آپ کو گورنمنٹ؟ کیا چاہتے ہیں؟ ایک ڈائلاگ تو چلنی چاہیے فار شور, اور یہ ڈائلاگ ہونی چاہیے کہ we are not saying like Nabila said we are an essential non-essential essential business. اگر آپ دیکھتے ٹی وی پہ کوئی پالیٹیشین انگرومڈ ہے, کوئی اینکر انگرومڈ ہے, کوئی CEO کمپنی کے کوئی انگرومڈ ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے نا. تو کہیں نہ کہیں سے یہ کرواتے ہوئیں گے. What I'm saying is ایک ڈائلاگ تو شروع کرے, ہم بات چیت کرے, ہم بیٹھے, ہم یہ چیزیں بنائیں اور ڈیفرینشیٹ بھی کرے. جو یہ ایک ٹائپ کے سیلونز ہے, بی ٹائپ کے سیلونز ہے اور سی ٹائپ کے سیلونز ہے, ان میں کس طریقے سے SOPs امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. مسرت صاحبہ کی طرف جائیں گے. مسرت صاحبہ, آپ کی طرف بھی میں یہی سوال لے کر آؤں گا کہ آپریٹ کرنا ایک الگ چیز ہے, لیکن حکومت کے سامنے ایسی کون سی ڈیمانڈز ہیں یا کس قسم کی سپورٹ آپ لوگ چاہتے ہیں حکومت سے؟ دیکھیں, سپورٹ ہم ساری چیزوں کے ساتھ اگری کر رہے ہیں. ہم سب سے بہترین SOPs کے ساتھ جو ہے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. اگر ایٹ اینی پوائنٹ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے, کوئی غلطی ہو رہی ہے, تو آپ جس طرح باقی سب لوگوں کو چیک کرتے ہیں ہمیں بھی چیک کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو ہمیں ٹھیک کریں. یہ نہ کریں کہ جی آئے اور آپ نے کہا کہ جی سیل کر دیا اور اس کے بعد پھر آپ نے رشوتیں لے لی اور اس کے بعد پھر کھل گیا. دس کائنڈ آف جو ایٹیٹیوڈ ہے, دس از رانگ. آپ رشوت لینے کی جگہ آپ ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں, جو بہتر سیلونز ہیں, جو بہتر جگہوں پہ کام کر رہے ہیں, وہ ان تمام چیزوں کا ڈیفینیٹلی بہترین طریقے سے خیال رکھ رہے ہیں. ہاں, جو مڈل رینج کے اوپر آتے ہیں یا مارکیٹ پلیسز میں ہوتے ہیں, وہاں پہ میں آپ کو پھر بھی چیلنج کرتی ہوں کہ وہ ان تمام بہت سی دکانوں سے بہت بہتر SOPs کو فالو کر رہے ہیں جو وہاں پر عام لوگ جو ہیں وہاں پہ پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کم از کم ایک خاتون کے سیلون کے اندر جب وہ آتے ہیں تو ان کو ہینڈ سینیٹائز کیا جاتا ہے, ان کو ماسک دیا جاتا ہے, اور یہ چھوٹے سے چھوٹے سیلون میں بھی دیا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں یہ زیادتی ہے ان تمام خواتین کے ساتھ, ان تمام بچیوں کے ساتھ, جو جیسے کہ سعیدہ نے بتایا, جیسے کہ نبیلہ نے بتایا. بالکل آپ کا ٹھیک ہے پوائنٹ, لاجیکل ہے مسرت آپا, کیونکہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے بیسیکلی سیلونز میں یا بیوٹی پارلرز میں. اس طرح سے ان کنٹرولڈ انوائرمنٹ نہیں ہوتا جو ہم بازاروں میں یا بڑے شاپنگ مالز میں دیکھتے ہیں. تو یہ انڈسٹری کھولنا قدرے آسان ہے ان سے, اور ادھر امپلیمنٹیشن بھی کرانا تھوڑا آسان ہے. لیکن مسرت آپا, آپ سے ایک اور بڑا اہم سوال میں کرنا چاہوں گی کہ جو خواتین اس شعبے سے منسلک ہیں, جو ہمیں لڑکیاں اور ہماری جو بہنیں ہیں جو بیوٹی پارلرز میں سروسز پرووائڈ کرتی نظر آتی ہیں, ایک تو یہ بتائیے کہ ان کا آپ کے اندازے میں کتنا نمبر ہوگا, کتنی تعداد میں ہماری پاکستان کی خواتین اس شعبے سے منسلک ہوں گی, اور دوسرا یہ کہ ان کی انکم کلاس کس بیک گراؤنڈ سے وہ آ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ بہت سی تو ایسی بھی ہیں جو اپنی پوری فیملیز کو سنبھال رہی ہوتی ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں صرف ایک بیوٹی سیلون میں کام کرنے کی وجہ کرتے ہوئے. میں سمجھتی ہوں کہ 75% سے زیادہ خواتین جو ہیں جو ان بزنسز میں ہیں, وہ اپنے گھروں کو, ان کا چولہا پانی جو ہے وہ ان کی اس بزنس سے جو ہے وہ چلتا ہے. ان کے گھروں میں وہ بیوہ ہو سکتی ہیں, وہ سنگل پیرنٹ ہو سکتی ہیں, وہ مائنورٹیز سے ہو سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سیلونز کے اندر اگر برنٹ وکٹمز ہیں تو ہمارے سیلونز میں ہندو بچیاں بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں. وی ٹیکنگ کیئر آف آل دا سیکٹر آف دا سوسائٹی. تو یہ کہنا کہ جی یہ خالی ایک دی سیگمنٹ کے لیے سیلونز کھلے ہوتے ہیں, یہ غلط ہے. یہ سیگمنٹس نہیں ہے بلکہ یہ بزنس ہے جو ان بچیوں کو انٹرپرینیورشپ کی بات کریے, آپ بزنسز کی بات کریے, اسمال میڈیم بزنسز کی بات کریے, خود مختاری کی بات کریے, با اختیاری کی بات کریے, ان بچیوں کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں.
और उसके नबीला लिए साहिबा से भी मैं इसी बात को आगे लेकर जाना चाहूँगा। नबीला साहिबा, अब अगर हुकूमत ने इस सेक्टर पर तवज्जो नहीं दी तो आपको क्या लगता है कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी इस वजह से, और इकोनॉमिकली हमें कितना नुकसान होगा? आप देखें, अभी आपने एक बात की कि अगर आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं इस SOPs के साथ, तो मैं आपको करेक्ट करूंगी कि हम ऑपरेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अच्छा। 17 मार्च से ये बिजनेस बंद है। 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं और चौथा महीना शुरू हुआ है। हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, हमें कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, हमें कोई जवाब हाँ में या ना में नहीं दे रहा। हमें इतनी बुरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है कि पहली दफा मैं ये सोच रही हूँ या मैं एक गलत प्रोफेशन में हूँ या मैं एक गलत मुल्क में हूँ। तो आई एम वेरी अपसेट कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। हमने जितनी भी कोशिश हम कर सके, वी रोड टू अथॉरिटीज, रिक्वेस्ट की, हमने अंडरटेकिंग दी अपनी पूरी एसोसिएशन के साथ कि हम ये SOPs फॉलो करेंगे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, हमें तो वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे। मैं कहती हूँ हमारे से बेहतर वो चप्पलों की दुकानें जो ईद पर खुल गई, ईद पर हर चीज खुल गई, लेकिन हमें किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। और जैसे सईदा ने कहा कि अब जो लोग हैं वो चोर पुलिस खेल रहे हैं। बहुत से सैलून्स हैं, और मैंने खुद ने, मैं क्लिफ्टन में रहती हूँ, तो मैंने डिफेंस की जो गलियों वलियों में सैलून्स हैं वो बिल्कुल इस तरह की 2 नंबरी तरह से चल रहे हैं कि उन्होंने शटर डाउन किया हुआ है। 5 बजते हैं, अंदर से एक क्लाइंट निकलता है, चौकीदार बैठा हुआ है, कुछ न पुलिस जो है सामने बैठी हुई है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठी है। और जैसे मुसर्रत ने कहा, मैंने अपने आंखों से देखा है कि वो पुलिस मोबाइल आती है, थोड़े पैसे ले जाते हैं, वो चले जाते हैं, और ये हमारे सामने हो रहा है। तो या तो आप इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा और लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर इसी तरह के मसाइल सामने आएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हमेशा ये लगा था कि आप लोग जो कह रहे हैं कि हम SOPs को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें लगा कि शायद आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ कर रहे हैं। लेकिन ये है कि वो जो एक पॉइंट बनाना चाहूंगी, सॉरी प्लीज मेरी एक बात सुने, कि हमारे लिए बहुत आसान है कि हम बिल्कुल मासूम बनकर हम बोलें कि जी आप हमारी मदद करें, हमें पैसे दें, हमें लोन दें, हमें ये दें, बड़ा आसान है। लेकिन वी अंडरस्टैंड कि वी आर अ पुअर कंट्री, वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अभी इतनी मुश्किल में है, वी आर नॉट द प्रायोरिटी। हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, इट विल बी अ बोनस कि आप हमें पैसे और कुछ सब्सिडाइज बिजली रेंट वगैरह करके दें। हम आपसे इजाजत मांग रहे हैं कि आप हमें काम करने दें ताकि हम काम करके अपना पेट भर सकें और बहुत सी लोगों की रोजी रोटी बचा सकें। और कहाँ आप लोगों ने कांटेक्ट किया, ये भी थोड़ा बताइएगा कि किस जगह पर कांटेक्ट किया जहां आप लोगों की बात नहीं सुनी गई? तो इनिशियली हमने एक लेटर लिखा था कमिश्नर साहब को, और वो CC हुआ था चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस के थ्रू। वो हमने एक्चुअली, मैं और नबीला ने, वी हैव गॉन टू द कमिश्नर आवरसेल्व्स, और उन्होंने कहा था दे विल पुट दिस फॉरवर्ड एंड ट्राई टू हेल्प। मगर डिस्पाइट every initiative, we also worked on the Pakistan Hair and Beauty Industry Footing, जिसमें 120 people are registered. On this organization हम लोग ने एक petition लिखाया था और सब ने साइन करके अंडरटेकिंग के साथ कमिश्नर को भेजा था, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैं एक चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो ग्रुप था उसके ऊपर मैं CM हाउस पे गई थी, और उन्होंने obviously there were many people there, restaurateurs, all kinds of business community people, service sector, मगर सबकी सुनाई गई थी except for us, because आपको पता है कि restaurants भी are allowed to do now take away 7 days a week। जब आप समझ लो कि अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोल लेते और लोग इतने करीब बैठ के एयरलाइन में आते हैं 10-10 घंटे, तो ये कोविड नहीं फैलाता है, ये पूरे मुल्क में कोविड फैल जाएगा। बट वी एज salon based educated skilled women, we cannot operate because we are considered not safe. I think that is a very, very incorrect statement. अच्छा सईदा साहिबा, इसमें एक और आर्ग्यूमेंट भी आता है कि बहुत से, हमने तो ये देखा है, जाहिर है आप तीनों से हमने बात की, हम मतलब ये इम्प्रेसिव चीज़ है कि ऑटोमेटिकली आप लोगों ने खुद ही से, आप लोगों को किसी ने नहीं कहा, लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों ने ये समझा कि अब इस चीज़ की ज़रूरत है, तो SOP सारे तैयार हैं आप लोगों के। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो छोटे सैलॉन्स हैं या पार्लर्स हैं, गवर्नमेंट का प्रॉबली एक मौक़िफ़ ये होगा कि वो कहेंगे कि आप तीनों या बाकी जो बड़े सैलॉन्स वाले हैं, जो लोग समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वो तो फॉलो करा लेंगे,
لیکن جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سیلونز کھلے ہوئے ہیں گلیوں میں، تو ان کا کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کا پروبیبلی ایک یہ آرگیومنٹ بھی ہوگا، اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ تو یہ آرگیومنٹ کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، سکسیس بریڈ سکسیس. اور یہ جو ہے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے سیلونز ہیں، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے اور دوسرے جگہیں ہیں، وہ اسپائر کرتے ہیں کہ ایک لیول پہ آئے. تو اگر ہم لیڈ بائی ایگزامپل کریں تو یہ لوگ بھی ان دیئر اون وے، تھرو دیئر اون فائنینسز، ان دیئر اون لٹل پاکٹس، وہ بھی آگے بڑھنے کے لیے اور ریکگنیشن ان کے لیے، ان کے محلے میں، ان کے چھوٹے چھوٹے جگہ میں، وہ لوگ بھی اسپائر. کون نہیں اسپائر کرتا ہے ٹو گیٹ سم ویئر ان لائف؟ وی آل اسپائر ٹو بی somebody and be something. بالکل ٹھیک. بالکل. اور میں اس بات کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ خواتین کے حوالے سے جو کام ہوگا وہ اس لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا کہ جہاں پہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دے رہے ہیں، جیسے سعیدہ نے بتایا کہ یہ اویئرنیس جو ہے یہ چھوٹے سیلون سے پورے جو ایریا ہے اس میں پھیلتا ہے کہ جی ہم اس جگہ جاتے ہیں، یہاں پہ بہت بہتر طریقے سے ہو رہا ہے. سو دیٹ مینس دیٹ اویئرنیس اباؤٹ آپ اپنی سیفٹی، اپنی سیکیورٹی، اپنے لوگوں، اپنے بچوں کے ساتھ کلائنٹس کی وجہ سے آپ اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں. اور جیسے ہم سب ہر جگہ تو ہم پہنچ گئے ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ ہم نے اس کے بارے میں بتایا ہے. ایون سپریم کورٹ کے اندر جب ایس او پیز کی بات ہوئی تھی تو ہم نے اپنے ایس او پیز جو ہے وہاں پر بھی پہنچا دیے تھے کہ فار آور بزنس دیز آر دا ایس او پیز دیٹ وی وڈ بی فالوئنگ. لیکن جس طرح سعیدہ نے بتایا اور نبیلہ نے بتایا کہ انفارچونیٹلی اس بزنس کو کچھ اس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے جیسے کہ کوئی سوتیلے بچے ہیں. اور یہ سیریسلی نہیں لیا جا رہا. حکومت سے ہماری بھی یہی درخواست ہوگی. آج یہ سیگمنٹ کرنے کا پرپز یہی تھا کہ دیکھیں ہم بہت سی جگہوں پر یہ بات کرتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ بہت بڑھ جائے گی پاکستان میں، اور یہ ہوگا، ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی. لیکن جہاں پر ہم ان امپلائمنٹ یا بے روزگاری کو اوائڈ کر سکتے ہیں تو وہ یہ سیکٹرز ہیں جنہوں نے آلریڈی اپنے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں، احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہ لوگ فنکشن کرنے کو، آپریٹ کرنے کو تیار ہیں. تو پھر ان گھروں کو جو ہے بے روزگاری کی طرف نہ دھکیلا جائے جہاں پر یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. حکومت کا تو یہ ایم ہی یہی تھا نا کہ ہم نوکریاں دیں گے، ہم بزنس کو بڑھائیں گے. اب ایسی صورتحال میں جب اس طرح کی انڈسٹری اور سیکٹر والے سامنے آتے ہیں تو حکومت کو ان کی بات سننی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ پازیٹیولی کام بھی کر رہے ہیں اور ان کی بڑی کنٹرولڈ انوائرمنٹ بھی ہوتی ہے اندر سیلونز میں. بالکل کوئی اس پہ دو رائے ہو نہیں سکتی کہ یہ کام صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا. We realize the intensity of the situation. ہم سب ریئلائز کرتے ہیں. We are worried about our own safety as well as our staff safety. یہی انٹینسٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی ریئلائز کرنی چاہیے. بالکل. بہت شکریہ ادا کریں گے مسرت مصباح صاحبہ آپ کا، نبیلہ صاحبہ آپ کا، اور سعیدہ مانوی والا صاحبہ آپ کا. آپ لوگوں نے وقت دیا پروگرام کے لیے اور ایک بہت اہم ایشو تھا جسے ہم حکومت کے سامنے لے کر آئے.